کلپ نمبر 1475۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ محمد کی آیت نمبر 26 سے 28 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ذالک بأنہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم۔ ترجمہ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ کو ناپسند کرنے والوں سے کہا کسی کام میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے اور اللہ ان کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ ذالک بأنہم قالوا، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا، یعنی ایمان سے کفر کی طرف پھر جانا۔ اس لیے ہے کہ منافقوں نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن اور دین کے احکام کو ناپسند کرنے والے یہودیوں سے پوشیدہ طور پر یہ کہا، بعض کاموں جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عداوت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ان کے دشمنوں کی امداد کرنے اور لوگوں کو جہاد سے روکنے میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے۔ انہوں نے یہ بات اگرچہ خفیہ طور پر کہی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی چھپی ہوئی ان سب باتوں کو جانتا ہے جو وہ یہودیوں سے کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی خبر بھی دے دی ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ ترجمہ، تو ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کے منہ اور ان کی پیٹھوں پر ضربے مارتے ہوئے ان کی روح قبض کریں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کو ناراض کرنے والی بات کی پیروی کی اور انہوں نے اللہ کی خوشنودی کو پسند نہ کیا، تو اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، تو ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ منافق لوگ اپنی زندگی میں سازشیں کر رہے ہیں، تو اس وقت ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے ان کے پاس آئیں گے اور وہ ان کے منہ اور ان کی پیٹھوں پر لوہے کے گرزوں سے ضربے مارتے ہوئے ان کی روح قبض کریں گے۔ ان کی اس ہولناک طریقے سے روح قبض کرنا اس لیے ہے کہ انہوں نے اس بات کی پیروی کی جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے، اور اس چیز کو ناپسند کیا جس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ تمام نیک اعمال ضائع کر دیے جو انہوں نے ایمان کی حالت میں کیے تھے، اور یہ چیز ان کے لیے سزا کا باعث بنی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات سے مراد لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جانے سے روکنا اور کافروں کی مدد کرنا ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں وہ بات تورات کے ان مضامین کو چھپانا ہے جن میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف ہے، اور جس چیز میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے اس سے مراد ایمان و طاعت، مسلمانوں کی مدد اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد میں حاضر ہونا۔